بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب منع صرف 9 ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون، زائدتان۔ ان کا مجموعہ ذیل کے 2 شرح بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ شعر یاد کر لیا جائے پکا تو پھر اسباب منع صرف بالکل کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ عدل ووصف وتأنیث ومعرفۃ وعجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب۔ اب یہ جو اسباب منع صرف انہوں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے بالترتیب ہر ایک کی مثال بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال بیان کرتے ہیں عمر۔ عدل کی مثال بیان کی عمر۔ عمر میں 2 سبب ہیں، عدل اور معرفہ۔ وصف کی مثال بیان فرماتے ہیں ثلاث۔ ثلاث یہ وصف بھی ہے اور اس کے اندر عدل بھی ہے، وہ آگے آئے گا۔ وصف کی مثال بیان کرتے ہوئے اس میں 2 سبب ہے، وصف اور عدل۔ یہ عدل کیسے ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ پھر تانیث طلحۃ، نمبر 3 طلحۃ۔ طلحۃ میں 2 سبب ہے، تانیث و معرفہ۔ پھر آگے معرفہ۔ معرفہ کی مثال زینب، نمبر 4 زینب۔ اس میں 2 سبب ہے، معرفہ اور تانیث، اگرچہ زینب میں تانیث لفظی نہیں ہے۔ عجمہ نمبر 5 ابراہیم۔ اس میں 2 سبب ہیں، عجمہ اور معرفہ۔ عجمہ کسے کہتے ہیں وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ نمبر 6 مساجد۔ اب یہاں پر جمع، عجمہ کے بعد جو جمع تھا ثم جمع، جمع کی مثال دے رہے ہیں۔ مساجد وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جمع منتہی الجموع ہے۔ اس میں 2 سبب ہیں، اس میں 1 سبب ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 انہوں نے لکھے ہیں۔ 2 کس طرح ہیں وہ بتا رہے ہیں، جمع اور منتہی الجموع۔ یعنی منتہی الجموع ایک ایسا سبب ہے کہ جس کے اندر جمع بھی ہے اور انتہائی جمع بھی ہے۔ جمع بھی ہے اور انتہائی جمع بھی ہے، اس لیے یہ 2 سبب ہو گئے۔ کیونکہ اگر جمع نہ ہو، منتہی الجموع کے اندر جمع کا ہونا ضروری، جمع نہ ہو تو وہ منتہی الجموع کیسے بنے گا؟ لہذا اس کے اندر 2 سبب ہو گئے مساجد میں، جمع اور منتہی الجموع، یعنی جمع اور انتہائی جمع۔ نمبر 7 ترکیب، ثم ترکیب بعل بکہ۔ اس میں 2 سبب ہیں، ترکیب اور معرفہ۔ بعل بکہ مرکب منع صرف ہے، یہ پیچھے مرکب غیر مفید کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں کہ بعل ایک بت کا نام تھا، بکہ بانی شہر بادشاہ کا نام تھا۔ فعل کے حساب سے تو ترتیب میں الف نون زائدتان آ رہا ہے، لیکن ویسے وزن فعل آتا ہے۔ تو وزن فعل کی مثال دیتے ہیں۔ نمبر 8 احمدو۔ احمدو میں 2 سبب ہے، وزن فعل اور معرفہ۔ پھر الف نون زائدتان۔ نمبر 9 سکرانو۔ اس میں 2 سبب ہے، الف و نون زائدتان اور وصف۔ الف و نون زائدتان اور وصف، یہ 2 سبب ہے، اس لیے یہ 9 کے 9 جو ہے یہ غیر منصرف اسماء ہے۔ سمجھ گئے؟ فائدہ۔ اب یہاں کچھ فائدے کے فوائد لگا کر ان کے تحت کچھ وضاحت کرتے ہیں اس کی، ان اسباب سے متعلق۔ نمبر 1 نحویوں کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں، یعنی عدول کرنا۔ ویسے عدول کرنا بھی کہتے ہیں حد سے نکل جانا۔ تو ایک صیغے کا اپنے اصلی صیغے، ایک اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو، یعنی وہ پہلے اصل میں کچھ تھا پھر وہ کچھ اور بن گیا،
اس کو عدل کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی یعنی عدل حقیقی، اور عدل تقدیری یعنی عدل فرضی۔ عدل تحقیقی یعنی جسے عدل حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں، اور عدل تقدیری جسے عدل فرضی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عدل فرض کیا گیا ہے۔ عدل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے ثلاثو ابھی پیچھے گزرا ہے وصف کی مثال میں کہ اس کے معنی ہے تین تین۔ ثلاثو کے معنی تین نہیں بلکہ تین تین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن ہے، یعنی اصل میں یہ ثلاثتن تھا، وہاں سے نکل کر پھر یہ ثلاثو ہو گیا۔ یہ ہے عدل حقیقی یا عدل تحقیقی۔ عدل تقدیری جسے عدل فرضی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ جس کی اصل واقعی میں نہ ہو، یعنی واقعی حقیقت میں اس کی اصل کوئی نہ ہو، بلکہ اس کی اصل فرض کی گئی ہو، اصل مانی گئی ہو، بلکہ مان لی گئی ہو، یعنی حقیقت میں وہ اس کی اصل نہیں ہے بلکہ اس کو فرض کر لیا کہ اس کی اصل یہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے وہ۔ جیسے عمرو کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف ہی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اور صرف ہر سبب ایسے نہیں ہے کہ جو دو کے قائم مقام ہو۔ معرفہ ایک ہی ہے اور ایک کے قائم مقام ہے، جبکہ غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب ہونے ضروری ہیں۔ لہذا جب اس میں ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے تو اس لیے، اور اہل عرب ہمیشہ اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامر مان لی گئی، یعنی یہ فرض کر لیا گیا کہ جب یہ غیر منصرف ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے، اور اس کی اصل پھر جو ہے تو نہیں، لیکن مان لیا کہ اصل عامرون تھی، عامرون سے یہ عمرو ہو گیا۔ فائدہ نمبر 2، عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو، یعنی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا علم تھا اور 3 حرف سے زائد ہو۔ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، یا جیسے ابراہیم عجمی زبان کا یعنی عربی کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ ہے اور 3 حرف سے زائد ہے، 6-7 حروف ہے اس میں، یا 3 حرفی تو ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو، جیسے شتارو ایک قلعے کا نام ہے۔ یعنی عجمہ کیا ہوا؟ عجمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا علم ہو، پھر اس میں 2 صورتیں، حروف کی تعداد کے اعتبار سے اس میں 2 صورتیں، یا تو 3 حرف سے زائد ہو جیسے ابراہیم، یا اگر 3 حرفی بھی ہو، کیونکہ عموماً عربی اسما جو ہے وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، تو لیکن اگر 3 حرفی ہو، عربی اسما 3 حرفی جو ہوتے ہیں ان میں عموماً بیچ کا حرف درمیان کا حرف ساکن ہوتا ہے۔ یا فرما رہے اگر غیر عربی زبان کا لفظ ہے اور ہے بھی 3 حرفی تو پھر درمیان کا حرف متحرک ہو، اس پر حرکت ہو، وہ ساکن نہ ہو، تو یہ 2 صورتیں حروف کے اعتبار سے بنتی ہیں عجمہ کے، جو کہ کسی دوسری زبان کا علم ہو۔ یہ جیسے شتارو، اس میں تا جو ہے متحرک ہے۔ فائدہ نمبر 3، الف و نون زائدتان۔ اب الف و نون زائدتان کئی چیزوں کے آخر میں آتے ہیں، تو اس صورت میں یہ کب منصرف اور کب غیر منصرف ہوں گے، یا کیا ان کی صورت ہے؟ فرماتے ہیں الف و نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو،
یعنی الف نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں آ رہے ہیں تو پھر غیر منصرف ہونے کے لیے اس اسم کا علم ہونا شرط ہے. جیسے عثمان وعمران وسلمان، عثمان، عمران، سلمان خصوصی نام ہے، علم ہے، اور الف نون زائدتان بھی ہے، غیر منصرف ہے. لہذا سعدان غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم نہیں ہے بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں. اب یہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں سعدان. لہذا یہ جو الف نون زائدتان آئے اس کی وجہ سے چونکہ علمیت نہیں پائی جا رہی، کوئی اور سبب نہیں پایا جا رہا. الف نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس کے لیے علم شرط ہے، شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا اس لیے سعدان یہ منصرف ہوگا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ سعدان جنگلی گھاس کو کہتے ہیں. اور اگر الف نون زائدتان صفت کے آخر میں ہو پھر شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو. جیسے سکران غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، اور ندمان یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. سکران اس لیے غیر منصرف ہے کہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی، اور ندمان یہ غیر منصرف نہیں ہے اگرچہ الف نون ہے اس کے آخر میں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے غیر منصرف ہونے کی؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے، یعنی فعلانتن کے وزن پر آتی ہے. لہذا اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے، اس وجہ سے یہ ندمان غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے اگرچہ الف نون اس کے آخر میں. اور سکران الف نون آخر میں ہے لیکن سکران غیر منصرف اس لیے ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر، یعنی سکرانتن اس کی مؤنث نہیں ہے، اس کی مؤنث سکرا ہے الف مقصورہ کے ساتھ. لہذا اس وجہ سے یہ سکران غیر منصرف ہوگا. فائدہ نمبر 4، وزن فعل سے یہ مطلب ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو، اسم فعل کے وزن پر ہو. جیسے احمدو افعلو کے وزن پر ہے، تو اسم فعل کے وزن پر ہوگا تو وہ وزن فعل کہلائے. فائدہ نمبر 5، ہر ایک غیر منصرف جب کہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے. جیسے صلیت فی مساجدہم وذهبت الی المقابر، یعنی دو صورتیں ایسی بتا رہے ہیں. ویسے تو غیر منصرف کا حکم یہ پڑا تھا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، یہ دو چیزیں اس پر نہیں آتی. لیکن ایک صورت ایسی ہے جو مستثنیٰ ہے، وہ کون سی ہے کہ اگر غیر منصرف، وہ اسم جو غیر منصرف ہے لیکن اگر اس کو مضاف بنا دیتے ہیں، یعنی کسی اسم یا ضمیر وغیرہ کی طرف اس کو مضاف کر دیتے ہیں تو بھی، یا اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں تو بھی، ان دونوں صورتوں میں اگر اس اسم سے پہلے عامل جر آ رہا ہے، جر دینے والا عامل آ رہا ہے، تو پھر مضاف ہونے کی صورت میں یا اس پر الف لام داخل ہونے کی صورت میں اس عامل جر کی وجہ سے اس اسم پر کسرہ آ جائے گا. یعنی مجرور ہونے کی حالت میں اس اسم پر پھر کسرہ آ جائے گا جب یہ کسی عامل جر کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہو. کن کن صورتوں میں؟ جبکہ یہ اس غیر منصرف جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہو اور اس کا مضاف الیہ ضمیر یا کوئی اسم ہو، یا اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا ہو. ان دونوں صورتوں میں
پھر اس پہ جب عامل جر آئے گا مطلب یہ ہوا کہ اس پر پھر ضمہ بھی آ رہا ہے فتحہ بھی آ رہا ہے. یہ تو پہلے سے آ رہے تھے ہر غیر منصرف پر، لیکن ان دو صورتوں میں اس پر کسرہ بھی آ جائے گا. حالت جری میں اس پر کسرہ بھی آ جائے گا ان دو صورتوں میں.